دین اسلام نے ہمیں یہ بتلایا ہے کہ یہاں آنے سے پہلے سب لوگ عالم ارواح میں تھے، اور یہاں آنے کے بعد سب لوگ عالم دنیا میں آ گئے۔ اس کے بعد جو آخری جہان ہے وہ عالم آخرت ہے، لیکن عالم دنیا اور عالم آخرت کے بیچ جو جگہ ہے اسے عالم برزخ کہا جاتا ہے۔ برزخ کا معنی تو پردے اور آڑ کے ہوتے ہیں، لیکن برزخ اس زندگی کو کہتے ہیں جو مرنے سے شروع ہو جاتی ہے اور قیامت کے قائم ہونے تک وہ زندگی انسان کے ساتھ رہتی ہے، اسے عالم برزخ کہا جاتا ہے۔ اسی کو قبر کی زندگی کہا جاتا ہے۔ لیکن عالم برزخ کیوں کہا جاتا ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ہر آدمی کو قبر نصیب نہیں ہوتی، تو جو جل کے مر گیا جزا اور سزا اسے بھی ملے گی، عذاب قبر اسے بھی ہوگا، پر اس کا نام کیا ہے؟ عالم برزخ۔ جو آدمی دریا میں ڈوب گیا جزا اور سزا کا معاملہ اس کے ساتھ بھی ہے، لیکن نام اس کا کیا ہے؟ عالم برزخ۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرمانے لگے، حضور فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے وصیت کی تھی کہ جب میں مر جاؤں تو مجھے بڑا ڈر آتا ہے، میں اللہ کے حضور کس طرح کھڑا ہوں گا۔ اپنی اولاد سے کہنے لگا کہ اس طرح کرنا کہ میری لاش کو جلا دینا، پھر میری راکھ کو ہواؤں میں اڑا دینا، میں اپنے رب کریم کے سامنے کھڑا نہیں ہو سکتا۔ اس کے بچوں نے اسی طرح کیا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پھر اللہ نے زمین کے ذروں کو حکم دیا اور زمین نے سارے ذرے اکٹھے کیے، پھر رب نے اسے زندگی دی اور پھر پوچھا یہ تو نے وصیت کیوں کی تھی؟ تو اس کرتا اللہ میں تیرے سامنے کھڑا نہیں ہو سکتا تھا، مجھے اپنے اعمال کا پتہ تھا، جے ویکھاں میں عملاں والے تے پھر تے کچھ نہیں نا میرے پلے، تو میں ڈرتا تھا کہ کیا بنے گا۔ تو رب فرمائے گا فرشتوں میرا بندہ سچ کہتا ہے، اسے میرے فضل سے جنت عطا کر دو۔ تو اللہ ذروں کو بھی جمع کرے گا، ہواؤں میں، خشکیوں میں، سمندروں میں، مرنے کے بعد انسان جہاں بھی ہوگا اسے جزا اور سزا کا معاملہ وہاں ملے گا۔ اب عذاب قبر جو ہے، قبر کے اندر جو انسان کا عذاب ہے تو وہ بھی عالم برزخ کا عذاب ہے۔ میرے رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نا کچھ چیزوں سے پناہ مانگی ہے، خود حضور نے، خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رسول کریم علیہ السلام نے پناہ مانگی۔ حضور فرمانے لگے اے اللہ مجھے کنجوسی سے، بخیلی سے پناہ عطا فرما، اور حضور نے باقاعدہ پناہ مانگی ہے کہ اے اللہ مجھے ارذل العمر ہونے سے پناہ میں رکھ، جب عمر اتنی زیادہ ہو جائے کہ وجود کے حصے کام کرنا چھوڑ جائیں، اس سے پناہ مانگی۔ اور خود میرے نبی پاک علیہ السلام نے قبر کے عذاب سے پناہ مانگی۔ یہ تعلیم امت کے لیے کہ تم بھی پناہ مانگو عذاب قبر سے۔ قبر کا عذاب برحق ہے، قبر کے لیے تیاری کر کے رکھنا، اپنی قبر کو یاد رکھنا، مر جانے کو یاد رکھنا۔ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب جنازہ تھا تو صحابہ کرام فرماتے ہیں حضور نے نماز جنازہ کی امامت فرمائی تو قبر کے تیار ہونے میں کچھ دیر تھی، تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم زمین پر بیٹھ گئے اور ایک لکڑی سے حضور زمین کریدنے لگے، لکڑی سے۔ ہم وہ انتظار تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سر مبارک اٹھائیں، ہمیں کو نصیحت کریں۔ فرماتے حضور نے سر اقدس اٹھایا تو حضور کی آنکھوں میں آنسو تھے، اور رو کے حضور فرمانے لگے، رو کے کہ اس قبر کے عذاب سے رب کی پناہ مانگو اور اس کے لیے تیاری کر لو، یہ بڑا سخت دن ہے۔ رو کے حضور نے فرمایا، رو کے۔ آج تو لوگ مذاق بناتے ہیں، آج لوگ مذاق اڑاتے ہیں، کچھ فقیر صوفی درویش کہلانے والے بھی وہ کہتے ہیں یہ جو مولوی بتا رہا ہے نا قبر میں بچھو ہوں گے، سانپ ہوں گے، یہ تو مولوی اپنی قبر بتا رہا ہے، ہمارا اس سے کیا لینا دینا ہے۔ خدا سے ڈریں۔ وہ چیزیں جو احادیث مبارکہ میں آ گئیں جس سے نبی پاک نے ہمیں سمجھایا، آپ اس تنبیہ کو، اس نصیحت کو آپ اس رنگ میں لیں گے کہ مذاق بنایا جائے گا دین کا، بجائے اس کے کہ اس سے ڈرا جائے، بجائے اس سے۔ حضرت سیدنا برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے خود اس بات کو سنا ہے، خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس بات کے راوی ہیں، فرماتے ہم جا رہے تھے تو 5-6 قبریں تھیں، تو حضور نے فرمایا کن کی قبریں؟ ہم نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کافروں کی قبریں، یہ صحیح مسلم میں حدیث موجود ہے، کفار کی قبریں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے، ذرا حدیث کے لفظوں پہ غور کرنا، حضور فرمانے لگے اگر مجھے ڈرنا نہ ہوتا کہ تم اپنے مردوں کو دفن کرنا چھوڑ دو گے، اگر مجھے اس بات کا ڈر نہ ہوتا کہ تم اپنے لوگوں کو، مرنے والوں کو قبروں میں دفن کرنا چھوڑ دو گے،
اگر یہ مجھے ڈرنا ہوتا تو میں تمہیں سناتا کہ قبر کے اندر کس طرح عذاب ہوتا ہے. تمہیں دنیا میں رہ کے میں سناتا، پر ڈر ہے کہ کہیں تم اپنے مرنے والوں کو قبروں میں دفن کرنا چھوڑ ہی نہ دو، اس لیے میں تمہیں یہ بات نہیں بتاتا. اور میرے رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے پھر ارشاد فرمایا، اپنے غلاموں کی طرف نظر فرمائی، یہ بات کہہ کے کہ اگر مجھے ڈر نہ ہوتا کہ تم دفن کرنا چھوڑ دو گے تو تمہیں میں سنا دیتا کہ قبر میں کیا عذاب ہوتا ہے. پھر حضور نے صحابہ سے فرمایا، چلو بھائی دوزخ کے عذاب سے اللہ کی پناہ مانگو. تو سب کہنے لگے ہم دوزخ کے عذاب سے اللہ کی پناہ مانگتے ہیں. پھر نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم سب کہو کہ ہم قبر کے عذاب سے اللہ کی پناہ مانگتے ہیں. تو صحابہ نے کہا ہم قبر کے عذاب سے اللہ کی پناہ مانگتے ہیں. پھر میرے رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، تم کہو، سارے یہ کہو کہ ہم ظاہری اور باطنی فتنوں سے اللہ کی پناہ مانگتے. تو صحابہ نے کہا کہ ہم ظاہری اور باطنی فتنوں سے اللہ کی پناہ مانگتے ہیں. پھر میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا، تم کہو کہ ہم دجال کے فتنے سے اللہ کی پناہ مانگتے ہیں. تو صحابہ کرام نے کہا کہ اے اللہ، ہم دجال کے فتنے سے تیری پناہ میں آتے ہیں. نبی پاک علیہ السلام نے یہ الفاظ کہہ کے، یہ بات بتلا کے ہمیں سمجھا دیا، ہمیں قائل فرمایا محبوب نے. یاد رکھنا، اس بات کو اچھی طرح سمجھ لینا کہ اگر مجھے ڈر نہ ہوتا کہ تم اپنے مردوں کو دفن کرنا چھوڑ دو گے تو تمہیں بتلا دیتا کہ قبر میں کتنا سخت عذاب ہوتا ہے. اپنے معاملات پر غور کریں. ہمارا وہ کسی شاعر نے کہا تھا کہ مرنے کے بعد مجھ کو 2 گز زمین جو ملی تو دیکھو بعد مرنے کے ہی ہم جاگیردار ہو گئے. تو اصل تو جاگیر وہی ہے اور طے ہے. جتنا مرضی اے سی لگا کے کمرہ ٹھنڈا کر لیں، ٹائل پتھر لگا کے اس کو آپ صاف ستھرا کر لیں، اور آپ اٹھنے کی بھی تکلیف نہ کریں، ریموٹ کنٹرول کے ساتھ ہر چیز اپنے کمرے کی آپ کنٹرول کر لیں، پورا ہوادار کر لیں، لیکن آپ بچیں گے تب نہ جب قبر جنت کے باغوں میں سے باغ بنے گی. اگر وہ جنت کے باغوں میں سے باغ نہیں بنتی تو پھر فائدہ نہیں ہے. میرے رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پیارے صحابی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، یہ سنن ابو داؤد شریف کی حدیث ہے کہ حضور نے فرمایا، جب میت کو دفن کر کے فارغ ہو جاؤ تو اس کی قبر پر کھڑے رہو. خود حضور بھی قبر پر کھڑے رہتے دفن کرنے کے بعد، اور فرماتے اس کے ثابت قدم رہنے کی دعا کرو، اس لیے کہ اب اس سے سوال و جواب ہوں گے، اب فرشتے اس کی قبر میں آئیں گے، اب اس سے پوچھیں گے، اب اس کے ساتھ وہ امتحان ہوگا، تو اس کے لیے دعا کرو، قبر پہ کھڑے ہو کے دعا مانگو. ایک حدیث میں فرمایا کہ اتنی دیر دعا مانگو کہ جتنی دیر اونٹ ذبح کر کے کھال اتار کے گوشت بنا کے، اونٹ ذبح کرنا سب سے زیادہ مشکل ہے، اونٹ ذبح کر کے کھال اتار کے گوشت بنا کے بانٹ دیتے ہو، اتنی دیر مرنے والے کی قبر پہ کھڑے رہ کے دعا مانگا کرو، کیونکہ اب فرشتے آئیں گے، سوال و جواب ہوگا. تو عذاب قبر، مصنف عبد الرزاق میں حدیث ہے کہ ایک بندے کو صرف 1 کوڑا مارا گیا تھا قبر میں، 1 کوڑا، 1 درہ، تو اس کی ساری قبر میں آگ بھڑک اٹھی. تو پوچھتا ہے کہ یہ 1 کوڑا مجھے کیوں مارا گیا؟ تو انہوں نے کہا ایک وجہ تو یہ تھی کہ تو پاکی پلیدی کا خیال نہیں کرتا تھا، اور دوسری وجہ یہ تھی کہ ایک دفعہ ایک مظلوم نے تجھ سے کہا تھا میری مدد کر، اور تو مدد کرنے پہ قادر تھا، تیرے اندر ہمت تھی، پر تو اس کی مدد کے لیے تیار نہیں ہوا. وہ ہمارا مشہور فکر ہے نا کہ سانو کی لگے، پرائی لڑائی پرائی آگ نو اسی گھر کیوں لے آئیے. تو وہ جو ہمارا خاص معاملہ ہے نا کہ کسی کی مدد نہیں کرنی، وہ ہمیں خراب کرتی، ہمارے حالات بگڑ جاتے ہیں. ہم مدد کرنے پہ قادر ہوتے ہیں پر کسی مظلوم کی مدد، 1 کوڑا لگا تو پوری قبر میں آگ بھڑک اٹھی. عذاب قبر سے اللہ کی پناہ مانگی جائے، ڈرا جائے، اور آخرت کے لیے، قبر کے لیے تیار. قرآن مجید نے کہا وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ، جب قبریں کریدی جائیں گی نا تو عَلِمَتْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ وَأَخَّرَتْ، پھر ہر جان لے گی کہ اس نے آگے کیا بھیجا اور پیچھے کیا چھوڑا. میرے عزیز، اپنی قبر کے لیے، اپنی آخرت کے لیے فکر کریں، تیاری کریں. مولا رومی ایک بڑی خوبصورت مثال دیتے ہیں اور بڑے شاندار انداز میں بات سمجھاتے ہیں. وہ کہتے ہیں مصر کے اندر ایک رواج تھا کہ وہ سال کے آخر میں، سمجھ لیں ذی الحج کے آخری دن، یا جس طرح آج کل لوگ جنوری فروری سے کام چلاتے ہیں، تو وہ دسمبر کی آخری تاریخ کو پچھلے بادشاہ کو معطل کر دیتے تھے، اور 1 تاریخ کو وہ جا کے دریا کے کنارے کھڑے ہوتے تھے تو کشتی آتی تھی، جو پہلا آدمی اترتا تھا اسے بادشاہ بنا لیتے تھے. پورا سال اس کی بات مانتے، اور سال کے آخر میں جا کے پھر اس کو جنگل میں، جہاں جنگل میں درندے تھے، جھاڑیاں تھیں، خوفناک جگہ تھی، وہاں جا کے چھوڑ آتے تھے، درندے اسے پھاڑ ڈالتے. تو ایک سال ایک دانشمند آدمی اترا، وہ تو
تو اس کو انہوں نے کہا کہ بھئی تو ہمارا بادشاہ ہے. انہوں نے کہا یہ کیا بات ہوئی؟ تو بادشاہ ہوں تو کیا مطلب؟ انہوں نے کہا جی ہمارا اصول ہے پورا سال تیری بات مانیں گے، سال کے بعد جنگل میں چھوڑ آئیں گے. کہنے لگا سال تو بات مانو گے نا؟ انہوں نے کہا ہاں. کہنے لگا اچھا پھر سب سے پہلے مجھے وہ جنگل دکھاؤ جس میں تم نے آخر میں چھوڑ کے آنا ہے. پہلے مکان کے پہلے سوسائٹی میں گھر کے پہلے قبرستان کی طرف حاضری. قرآن پاک کی جو ترتیب ہے نا موت و حیات کی، پتہ کس طرح؟ الذی خلق الموت والحیات، وہ رب جس نے موت اور زندگی پیدا کی. قرآن زندگی کا ذکر بعد میں کرتا ہے، موت کا ذکر ہے. تو ملا رومی کہتے ہیں وہ آدمی کہنے لگا پہلے دکھاؤ نا کہاں سال کے بعد لے کے جاؤ گے. تو انہوں نے جا کے وہ جگہ دکھائی، اس جنگل میں سال کے بعد ہم نے آپ کو لے کے آ کے چھوڑنا ہے. تو کہنے لگا ختم ہو گئی بات، اسی جنگل میں چھوڑو گے نا، کوئی اور تو نہیں؟ کہا جی اسی میں چھوڑیں گے. کہنے لگا بالکل ٹھیک ہے. پہلا حکم تخت پہ بیٹھ کے اس نے یہ کیا کہ جنگل کے اندر جتنی خاردار جھاڑیاں ساری کاٹ دو. اس جنگل میں جہاں آخر میں جانا ہے وہ ساری جھاڑیاں کاٹ دیں. پھر کہنے لگا جتنے درندے ہیں نا جہاں وہ سارے مار دو. درندے مار دیے. کہنے لگا اب ہل چلاؤ، کیاریاں بناؤ، پھول لگاؤ، گلاب لگاؤ، چنبیلی لگاؤ، کرو اس کے اندر خوشبوئیں. وہ سارا سال وہ باغ کی تیاری کرتا رہا. سال کے بعد انہوں نے چارپائی پہ باندھا. جب اس باغ میں لے کے جا رہے تھے تو پرانے بادشاہ کہتے تھے نہیں میں نے نہیں جانا، چھوڑ دو، اتار دو، معاف کر دو. یہ پتہ کیا کہہ رہا تھا؟ کہہ رہا تھا اجلونی، ذرا جلدی کرو، ذرا جلدی کرو، جلدی کرو، مجھے لے جاؤ قبر میں اور جلدی سے مجھے وہاں چھوڑ کے آؤ جنگل میں. کیوں بھلا؟ اس لیے کہ اس نے فارغ بیٹھ کے موج نہیں کی، اس نے اپنی آخری جگہ کے پھل پودوں کی تیاری کی. او میرے بھائی، ہمارے پاس پیسہ آتا ہے تو گاڑی نہیں آتی ہے. اگر تھوڑا پیسہ زیادہ بڑھ گیا تو چلو وہاں بھی پلاٹ لے لو. کوئی بندہ بھی اپنی آخرت کے لیے، قبر حشر کے لیے سوچنے کو تیار ہے. جتنے مکان آپ نے بنانے ہیں نا، بچوں نے بعد میں لڑنا ہے، انہوں نے کہنا کارنے والا ابا مجھے کہہ گیا تھا کارنر والا تیرا ہے. نے کہا تھا مجھے ابا جی مجھے کہہ گئے تھے کہ تم پہلے بڑا ہو گیا تھا، تو کمائی کرنے لگ گیا تھا، لہذا یہ سارا تیرا ہی ہے. وہ سب کو کوئی نہ کوئی بات ابا کان میں کہہ ہی جاتا ہے. سب نے اپنے حصے کی کوئی نہ کوئی بات یاد کی ہوتی. ابا نے کہاں جانا ہے؟ جہاں حالت بڑی خراب ہے، جہاں حالات بڑے پیچیدہ ہیں. مہربانی فرمائیں وہ جو تیاری ہے نا آخرت کی، یہاں رہ کے قبر کی تیاری کریں، یہاں رہ کے وہاں کے کیڑے مکوڑے ماریں، پھر وہاں جانے میں کوئی پریشانی نہیں ہوگی. پھر تو بندہ بھاگ کے جائے گا، بندہ بھاگ کے جائے گا. میں سنیا رات قبر دی کالی، تو پھر کہنے لگے میں تے بھی سنیا اتھے اونے ہونا ہے جدے موڈے کملی کالی. تو یہ تو تب ہے نا کہ جب آپ نے اس کے لیے کچھ تیاری کی ہو. میرے رسول کریم علیہ السلام نے مومن کی قبر کا حال بھی بتایا. یہ تو ہے نا عذاب ان لوگوں کے لیے جو نافرمانی کرنے والے ہیں، یہ ان کی قبر کا حال بتایا. تو سنن ترمذی میں، صحیح ابن حبان میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب میت کو قبر میں رکھا جاتا ہے تو اس کے پاس سیاہ رنگ والے اور نیلی آنکھوں والے 2 فرشتے آتے ہیں اور اس کو اٹھا کے بٹھاتے ہیں. باقی حدیثوں میں 3 ہی سوال ہیں، لیکن اس حدیث میں حضور نے فرمایا انہوں نے بس میرے بارے میں ہی پوچھنا ہے اٹھا کے، بس میرے بارے میں صرف یہ پوچھنا ہے بتا مدینے والے محبوب کے بارے میں دنیا میں کیا کہا کرتا تھا، کیا کہا کرتا تھا ان کے بارے میں دنیا میں. تو اعلیٰ حضرت بریلوی تو کہتے ہیں میں نے تو کہہ دینا ہے سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گلے زیبا کہوں تجھے، تیرے تو وصف عید تناہی سے ہیں بری، حیراں ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے. لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے. اور پیر میر علی شاہ صاحب کہتے ہیں میں نے وہاں یہ کہنا ہے کہ مکھ چند بدر شاہ شانی ہے تے متھ چمک دی لاٹ نورانی ہے، کالی زلف تے اکھ مستانی ہے، مخمور اکھی ہیں مد بھریاں. سبحان اللہ. ما اجمل کا، ما اکمل کا، ما احسن کا، تے کتھے میرے علی، کتھے تیری ثنا، مشتاق اکھیں کتھے جاڑی. تو نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں میرے بارے میں پوچھیں گے، میرے بارے میں. ویسے بھی ایک سوال لازمی ہوتا ہے نا، یہ والا سوال لازمی ہے. من ربو کا پوچھ کے نا تو جنت جہنم کا فیصلہ نہیں، ماں دینوں کا پوچھ کے جنت جہنم کا فیصلہ. ہاں بات اگر ختم ہونی ہے تو مدینے والے کے سوال پہ ختم ہونی. اس لیے کھل کے نعتیں پڑھا کرو، راج کے درود پڑھا کرو. یہ بات یاد رکھیں، یہ فیصلہ حضور کی ذات پہ ختم ہونا ہے. میرے نا وہ شکایتیں کرتے ہیں نا لوگ آ کے، تو ایک بچی کو ہمارے ہاں داخل کرانے کے لیے ایک صاحب لے کے آئے تو کہنے لگے بڑا عرصہ اسے فلانے مدرسے میں داخل کرایا، سوائے نعتوں کے کچھ بھی نہیں سیکھا اس نے. تو میں انہوں نے آخیا چاچا جی جڑی اصل کام سی وہ تو سیکھ گئی ہے نا تہاڈی بچی. قرآن و سنت بھی حضور کی نعت ہی ہے، لیکن آپ کو پتہ ہے
کہ بات ختم مدینے والے کی نعت پہ ہی ہوتی ہے. حضور کا پیار اصل ہے. تو حضور فرماتے ہیں میرے بارے میں پوچھا جائے گا, وہ کہے گا کہ ان کے بارے میں کیا پوچھتے ہو؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ. تو فرماتے ہیں پھر اسے نا ایک طرف کھڑکی کھولی جائے گی تو جہنم کا دروازہ دکھایا جائے گا اور اسے کہا جائے گا اگر تو سوالوں کے صحیح جواب نہ دیتا تو دوزخ میں جاتا, لیکن اب تو نے صحیح جواب دیے ہیں. تو حضور فرماتے ہیں اس کی قبر 70 گز چوڑی اور 70 گز لمبی کر دی جائے گی. کتنی جی؟ مسجد میں اے سی والے حال میں جگہ مل جائے تو بندہ بڑا سکھی رہتا ہے, اور صبح جائے بینک اور پہلی لائن میں موقع مل جائے تو بندہ بڑا سکھی رہتا ہے کہ میرا جاتے ہی کام ہو گیا. او خدا کے بندے, قبر بندے کی قبر, مکان اچھی سوسائٹی میں اچھا خستہ اور سستا مل جائے تو بندہ کہتا ہے کہ سودا بڑا وارد لب گیا, بھائی بڑا کمال ہو گیا, مزہ نہیں آ گیا. قبر 70 گز لمبی اور 70 گز چوڑی. اور یہ ترمذی شریف پڑھ رہا ہوں, بڑی مزیدار حدیث. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے پھر اس کی قبر کو نور سے بھر دیا جائے گا. حضور کو پہچان گیا نا, قبر نور سے بھر دی گئی اور جب 70 گز لمبی کر دی گئی تو بڑے پیارے لفظ ہیں حدیث کے. حضور فرماتے ہیں وہ بندہ پھر فرشتوں سے ایک بات کہے گا, عربی میں بھی ہے اردو میں بھی ہے, پر میرا دل کرتا ہے پنجابی میں بتاؤں. وہ نا فرشتوں سے وہ بندہ کہتا ہے جب قبر ہو گئی نا 70 گز لمبی 70 گز چوڑی اور نور سے بھر گئی, قربان جائیں. حضور فرماتے ہیں وہ مردہ وہ جو قبر میں پہنچا ہے, جب اس کی قبر کو یہ شان ملتی ہے تو فرشتوں سے پتہ کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے میں گھر نہ دسا وہاں جا کے, یہ ذرا گھر نہ بتاؤں دوڑ کے, یہ ذرا میں اپنے گھر بتاؤں بھاگ کے کہ اللہ نے بڑی خیر کر دی. اپنی اماں نو دسا وہاں, اپنی اماں نو میں بچوں کو بتا کے آؤں کہ موج بن گئی ہے, میں بتاؤں اپنی بیوی کو, بتاؤں اپنے بہن بھائیوں کو, میں گھر نہ دسا وہاں. قربان جائیں میرے رسول کریم علیہ السلام فرماتے ہیں فرشتے اس سے کہتے ہیں نہیں تو کسی کو نہ بتا, نم کا نومت العروس, تو اس طرح سو جا جس طرح پہلی رات کی دلہن سویا کرتی. وہ بڑے چاؤں میں سوتی ہے, وہ بڑے پریم میں سوتی ہے, نئی زندگی کا آغاز ہوتا ہے تو سوتی ہے. اور فرشتے کہتے ہیں اب تجھے وہی آ کے جگائے گا جو تیرے اہل میں تجھے سب سے زیادہ محبوب ہو. تم نے اس طرح کا ماحول نہیں بنانا کہ تم سمجھو کہ صرف ایک ہی جہان ہے, اس کے بعد معاذ اللہ کوئی زندگی ہی نہیں ہے. ایک زندگی اس کے بعد ہے, مرنے کے بعد جو اللہ تعالیٰ جنت میں بندے کو انعامات عطا کرے گا, اس کے لیے جد و جہد کر. حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں, فرماتے دو قسم کے بیٹے ہوتے ہیں, ایک دنیا کا بیٹا ہوتا ہے, ایک آخرت کا بیٹا ہوتا ہے. فرمایا دنیا کے بیٹے نہ بننا, آخرت کے بیٹے بن. اور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا وہ لعنتی ہے جو درہم و دینار کا بندہ بن گیا. بندہ تو اللہ کا بننا چاہیے, لیکن اس نے لعنت کٹھی کی ہے, یا درہم کا بندہ بن گیا یا دیناروں کا بندہ بن گیا, یعنی مال دولت سونا چاندی اس کا بندہ بن گیا, حالانکہ اسے اللہ کا بندہ بننا چاہیے. اتنا اپنے آپ کو لالچی کر لینا, اتنا حریص کر لینا کہ مطلب سارا کچھ ہی دولت بن گئی, ہر چیز کو دولت کے نقطہ نظر سے دیکھنا شروع کر دیا. اس قدر زیادہ لوگ الجھ گئے کہ قرآن مجید نے کہا الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر, فرمایا تمہیں غافل کر دیا ہے مال کے لالچ نے, یہاں تک کہ تم نے قبروں کے منہ دیکھ لی. یعنی مرتے دم تک صرف پیسہ اکٹھا کیا ہے, صرف اور صرف اپنی ذات کے فروغ کے لیے, اپنے میک اپ کے لیے, اپنے آپ کو بنانے سنوارنے دکھانے نام پیدا کرنے میں وقت ضائع کر دیا. اور یہ بہت بڑا مسئلہ ہے ہمارے دور. ہم اپنے ذاتی قد کو اونچا کرتے رہتے ہیں ہر وقت, میرا نام ہو جائے, کو پتہ چل جائے کوئی. اور سیانے سیانے بندے, معاملہ فہم بندے, مدبر آدمی, ایسا نہیں کہ بیوقوف ہے, سمجھدار ہے, لیکن بیچارے تصویروں کے چکر میں پڑے ہوئے ہیں, فوٹو بازی کر رہے ہیں. آپ حیران ہوں گے کہ ہماری قوم ایک طرف یہ ہے کہ لوگ بیچارے بلوں کے لیے پریشان ہیں کہ ان کے پاس ادا کرنے کو پیسے نہیں, اور دوسری طرف ہمارے پاس اتنا پیسہ ہے کہ صرف بڑے سارے بورڈ پر ہم نے بڑی ساری ایک فلیکس لگوائی ہے جس کی کوئی ضرورت نہیں تھی, اس پہ عید مبارک لکھا ہے, اور مسئلہ عید مبارک کا نہیں تھا, وہ جو جس کی نیچے فوٹو لگی تھی نا اس نے ذرا دکھانا تھا کہ میں بھی یہاں رہتا ہوں. یہ کیا ہے بھلا؟ یہ وہ نفس کی تسکین ہے, یہ وہ قرار ہے کہ جس کے پیچھے تھک گئے لوگ, یعنی کو تھوڑی تعریف کر دے دل ٹھنڈا ہو گیا, سکون آ گیا, وہ ذرا پتہ چل گیا 10 آدمی مجھے جانتے ہیں, کوئی تسلی ہو گئی. یہ اتنی بڑی نفس پرستی میں انسان لگ جاتا ہے کہ پرانے جو حکمران ہوتے تھے انہوں نے وظیفے پہ لوگ رکھے ہوتے تھے کہ تم نے ہماری تعریفیں کرنی, تنخواہیں ملتی خوش آمدے کرنے, شعراء کو خریدا جاتا تھا ہمارے مناقب, نفس کی تسکین. لیکن کچھ رب کے بندے ایسے بھی تھے جنہوں نے قرآن جب غور سے پڑھا, جنہوں نے احادیث مبارکہ کو بالغ نظری سے دیکھا, جنہوں نے صحبت رسول قریب سے اٹھائی,
تو انہیں طے ہو گیا کہ اصل گھر تو آخرت کا گھر ہے. والآخرۃ خیر وابقا، آخرت خیر والی بھی ہے، ہمیشہ باقی رہنے والی. جب یہ طے ہوا تو پھر ان لوگوں کی صورتیں لوگوں کے سامنے آئیں تو ان کی زندگیاں بھی لوگوں نے دیکھی تو اش کر اٹھے. ان پہلی صف کے زاہدوں کو دیکھو گے نا تو جب سب سے پہلے نام گنو گے تو ان میں ایک نام حضرت عمر فاروق کا بھی ملے گا. معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، نقل کفر نہ باشد. کچھ لوگ ایسے بھی ہیں رفس زدہ اور ایسے لوگ جنہوں نے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ صحابہ کے بارے میں جن کی رائے ٹھیک نہیں. آپ حیران ہوں گے کہ جو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ حضرت عمر کے بارے میں رائے ٹھیک نہیں نہ رکھتے، یہ کمال ہے نا. جو رائے ٹھیک نہیں رکھتے یہ وہ بھی کہتے ہیں کہ 10 سال سے زیادہ وقت تک 24 لاکھ مربع میل پہ حکومت کرنے والے شخص نے اپنے گھر میں 1 روپیہ بھی نہیں جانے دی. آپ اسے چھوٹی بات سمجھتے؟ بہتا دریا ہو اور بندہ کہے نہیں میں نے خشک رہنا ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یعنی کٹر مخالف بھی کہتا ہے کہ نہ مال خزانہ میں سے کوئی عمر کی جیب میں آیا ہے نہ عمر فاروق کی اولاد کی جیب میں آیا، انہوں نے آنے دیا ہی نہیں. وہ جو زہد تھا نا ذہن بن گیا تھا کہ دنیا نہیں اکٹھی کرنی، آخرت بچانی ہے. اور یہ ایک بات اور بھی ذہن میں رکھ لیں، زہد سے مراد یہ نہیں کہ بندے کی جیب میں کوئی شے نہ ہو تو پھر وہ زاہد ہوتا ہے. حضرت سلیمان بھی زاہد تھے پر انہوں نے دنیا پر حکومت کی. زاہد تھے جناب یوسف علیہ السلام بھی پر حکمران بھی تھے. کوئی نہیں ملے گا اتنا بڑا زاہد جتنے بڑے زاہد اور پرہیزگار حضرت عثمان غنی تھے. پر گھر میں لاکھوں کروڑوں پڑے رہتے تھے. پیسہ ہونا اور بات ہے لیکن دل پیسے سے لگا ہونا یہ اور بات ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی ساری پڑھ لو اور غور سے پڑھ لو. معاذ اللہ کوئی ناقدانہ انداز میں بھی پڑھ لے، مخالف آئے میدان میں، ایک بات ماننی پڑے گی کہ دائیں بائیں آگے پیچھے دولتیں پھرتی رہیں پر فاروق اعظم کی نظر کو دولت لبھا نہیں سکی. ان کا دھیان سیدھا یا بیت اللہ شریف کی طرف رہا ہے یا گنبد خضرا والے محبوب کی طرف رہا. لبھایا نہیں کسی چیز میں، نہ کوئی چیز قریب آ ہی نہیں سکی. حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول ہے اور درجنوں بیسیوں سینکڑوں باتوں اور کتابوں کا نچوڑ ہے. حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، مصنف ابن ابی شیبہ میں موجود ہے. حضرت سعد بن ابی وقاص کہتے ہیں مجھے اللہ کی قسم عمر کوئی ہم سے مقدم آدمی نہیں تھے لیکن درجہ بہت زیادہ لے گئے. کوئی پہلے نہیں آئے، ان سے پہلے بھی لوگ آئے، کوئی زیادہ آگے بڑھ کے زیادہ کام نہیں کیا. یہ صحیح سند سے مصنف ابن ابی شیبہ میں موجود. حضرت سعد بن ابی وقاص کہتے ہیں اللہ کی قسم ایک بات تھی جس کی وجہ سے عمر صاحب سے آگے نکل گئے. حضور وہ کیا؟ فرمانے لگے عمر نے دنیا داری سے دل نہیں لگایا، مال سے، لالچ سے، حرص سے، ہوس سے دور رہے. عمر ان کی دنیا سے بے رغبتی ان کو آگے لے گئی. اور یارو دانش مندان دا کم نہیں دل دنیا تے لانا، اس ووٹی تے لکھ خامد کی. درویش سے پوچھا حضور، کہنے لگے حضور یہ زمین میری ہے، تو ہنس پڑے، کہنے لگے تیرے سے پہلے کس کی تھی اور تیرے بعد کس کی ہوگی؟ دانش مندہ دا کم نہیں دل دنیا تے لانا، اس ووٹی تے لکھ خامد کیتے، جو کیتا سو کھانا. تو کھا جاتی ہے، روز نیا خامد کرتی ہے یہ دنیا، ہر روز نیا حکمران بناتی ہے. آپ کے ملک میں کئی وزیر اعظم ہیں جو زندہ ہے، پوچھتا کوئی نہیں. کئی صدور رہ چکے ہیں، زندہ ہے، پوچھتا کوئی نہیں. دنیا کا جو سب سے بڑا عہدہ تھا بظاہر وہ ملا ہے لیکن حال کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں. جب تک کرسیوں پہ تھے حیثیت اور تھی، کرسی سے اترے تو حیثیت. حضرت عمر کی زندگی کا بڑا سبق یہ ہے کہ دنیا سے بے رغبت ہو جاؤ. جو تمہارا ہے بس وہی تم نے حاصل کرنا ہے. آنے والی نسل کو بھی ہرس، ہوس، لالچ، مفاد پرستی پہ نہ لگاؤ.